چند ایک گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی۔ جمعے کا دن اور اس دن کی فضیلت اس حوالے سے نبی علیہ السلام کے چند ایک فرامین آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمع فیہ اباکم آدم، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں تمہارے باپ آدم کو جمع کیا تھا، یعنی ان کے اعضاء بنائے، ان کو جوڑا، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس دن لوگ مسجد میں عام نمازوں کی بنسبت جمعے کی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے وجہ تسمیہ یہ بتلائی کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، پوری کی پوری کائنات اسی دن ختم کی جائے گی اور پوری کی پوری کائنات اسی دن وجود میں لائی جائے گی۔ تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا اس دن، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ برکیف نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق تو اس دن میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں تخلیق کیا، انہیں جوڑا، تو اس وجہ سے اس دن کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جتنا اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اتنے ہی مسلمان اس دن سے غافل ہیں، اتنے ہی اس کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت مسجد میں 10 سے 15 بندے اور گلی میں دیکھیں تو سینکڑوں کے حساب سے پھر رہے آپ کو نظر آئیں گے۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے، جبکہ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ٹھہرتا ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اذان کے کلمات شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ جائے۔ کس قدر غفلت کا ہم شکار ہو چکے ہیں، دنیا کے چند روپیوں کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کی خاطر ہم بہت بڑی فضیلت جس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ جمعے کے دن کا اللہ رب العالمین کے ہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ دن دیا کہ وہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہود کو دیا تو انہوں نے جمعے کے دن کو عبادت کے لیے پسند نہ کیا، ہفتے کے دن کو پسند کیا۔ عیسائیوں کو دیا تو انہوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا کہ ہم اتوار کے دن اللہ تیری عبادت کریں گے، جمعے کو نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے جتنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کا دن تو دیا، لیکن وہ اس دن کی اہمیت اور مقام و مرتبے کو سمجھ نہ سکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن سے محروم کر دیا۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، پھر اللہ نے ہمیں یہ دن دیا اور ہماری ساتھ میں رہنمائی بھی کر دی کہ تم اس دن کو عبادت کے لیے پسند کرو، تو ہم نے جمعے کے دن
فجعل الجمعة والسبت ويوم الأحد، بس گنتی اس طرح ہو گئی جمعہ، ہفتہ، اتوار. فرمایا یہی منظر قیامت کے دن ہوگا. نحن الآخرون فی الدنیا والاولون یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، ہم آئے بعد میں تھے. جس طرح یہ جمعے کا دن ہمیں بعد میں ملا تو ہم نے اس دن کو پسند کر لیا اور یہ دن پہلے ٹھہرا، ہفتہ بعد میں آیا، اتوار بعد میں آیا. اسی طرح ہم بھی جنت میں پہلے جائیں گے، پھر یہودی جائیں گے، پھر عیسائی جائیں گے. یعنی جو اس وقت اللہ کے رسول سے آنے سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، ایمان والے تھے، وہ اس حساب سے جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ جمعے کے دن کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ دن تو بعد میں آیا، اس کو ماننے والے تو بعد میں آئے، لیکن اللہ نے اس کی برکت سے بعد میں آنے والوں کو جنت کا داخلہ پہلے عطا کر دیا. سید الایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا اور ساتھ میں فرمایا یہ اس کو سید الایام اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 اہم کام کیے اور کچھ ہوں گے. پہلا، سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا، مقام و مرتبے والا اللہ کے ہاں جمعے کا دن ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ اللہ کے ہاں عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ مقام و مرتبے والا ہے. یہ اس دن کی اہمیت ہے، یہ اس دن کا مقام و مرتبہ ہے. اور آگے آپ نے فرمایا فیہ خمس خلال، اس میں 5 اہم کام ہوئے. خلق اللہ فیہ آدم، اس کائنات میں انسانوں کا وجود لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اسی دن تخلیق کیا. وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی جمعے کے دن میں اللہ نے آسمان سے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فوت بھی کیا. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساعۃ لا يسأل الله فيها العبد المسلم شيئا، جب اس دن میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے اس گھڑی میں جب وہ دعا کرتا ہے اعطاہ، تو اللہ وہ چیز جو وہ رب سے مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے. ما لم يسأل الحرام، جب تک وہ حرام کا سوال نہیں کرتا. اور آگے آپ نے فرمایا وَفِي تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن قیامت قائم ہوگی. یہ عظیم دن ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی. اور جب یہ جمعے کا دن ہوتا ہے دنیا کا منظر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، جتنے بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ سب کانپ رہے ہوتے ہیں. وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ، زمین پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، آسمان پہ لرزہ طاری ہوتا ہے. وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ، سمندر، پہاڑ اور ہوائیں سب اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. إِلَّا وَهُنَّ يَشْفَقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وہ جمعے کے دن اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. یہ دنیا کائنات کی جمعے والے دن مخلوقات کی کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. جبکہ ہم اس دن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم فجر کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں، ہم تو گویا گھوڑے بیچ کے سوئے ہوتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اے یافر انسان، اگر تیرے سوتے ہوئے قیامت قائم ہو جائے اور تو رب کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ تیرا فجر کے دن تو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ تو
تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتا، تہجد پڑھتا اور پھر فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا، فجر کے بعد مسجد میں ہی بیٹھا رہتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، اللہ کے سامنے روتا، تیری تو یہ حالت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بستروں پہ سوئے ہوتے، ساری رات ہماری نیٹ پہ گزر جاتی ہے، ساری رات ہماری موبائل پہ گزر جاتی ہے اور صبح فجر کے ٹائم ہم سو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے اگر اسی طرح کی ڈگر پہ ہم چلتے رہے اور قیامت قائم ہو جائے تو ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہر بندے کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کر لینی چاہیے کہ میں کہاں ہوں، کس مقام پہ کھڑا ہوں، اگر یہاں میری موت ہو جائے اور یہاں مجھے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے تو میرے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا اور تمام اللہ کی مخلوقات جو اس کائنات کے اندر ہے، اس زمین کے اوپر ہے، تمام چیزوں سے قیمتی اور تمام چیزوں سے بہترین اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن کو قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے بہترین دن یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے، فیہ تیب علیہ، اس دن آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی ہے، وما من دابۃ الا وہی مصیحۃ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن روئے زمین کے جتنے جاندار ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، تمام کے تمام چیخ رہے ہوتے ہیں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ان کی آہ و بقا ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کس قدر غافل ہے کہ یہ سوئے ہوئے غفلت کے اندر اپنا وقت گزارتا جا رہا ہے۔ ہر بندے کو اس دن کی اہمیت اور اس دن کے مقام و مرتبے کو جان لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ رب العالمین نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ یہ عید خوشی والی عید نہیں ہے، یہ عید عبادت کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ ایک بات پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید کیوں نہیں ہے؟ جس دن دین مکمل ہوا وہ دن تو عید کا دن ہے، جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید کیوں نہیں ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہے، اسلام کی تکمیل کا دن یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے اللہ نے اسے عید قرار دیا ہے۔ لیکن جمعے کا دن عید کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عبادت کے لحاظ سے ہے، اس دن کی عبادت مومن مسلمان کے لیے اجر و ثواب کی بڑھوتری کا دن ہے۔ ایک اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ اس کو بڑے بڑے اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کا دن انسان کی دعاؤں کو قبولیت کا دن ہے، اس دن انسان دعا کرے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان فی الجمعۃ ساعۃ، بے شک جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ جب اس گھڑی کو پا لیتا ہے وہو قائم یصلی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یسأل اللہ تعالی شیئا، اس گھڑی وہ رب سے جو مانگتا ہے الا عطاہ ایاہ، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو وہ اس گھڑی کے اندر مانگتا ہے۔ سیدنا ابو فرماتے ہیں واشار بیدہ قلیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھڑی چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے، وہ وقت جو ہے قبولیت کا بڑا چھوٹا سا وقت ہوتا ہے، اس گھڑی کے اندر جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مومن مسلمان کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضیلت جمعے کے دن کی کہ اس میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے
اور فرمایا وَهِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِّن سَاعَاتِ النَّهَارِ، یہ دن کی آخری گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے، یعنی نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب کی اذان ہونے تک، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، عصر کی نماز سے لے کر یہ جتنا وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر اللہ رب العالمین سے مومن مسلمان اس گھڑی کو پا کر دعا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے وہ کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس گھڑی کے بارے میں 40 قول نقل کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جس طرح لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، یہ گھڑی بھی مخفی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پورا دن جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتے اور اس کی پوری رات انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتے۔ حدیث مبارکہ میں 2 قول جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر اس کی جمعے کی نماز کی اختتام تک، ادائیگی ہونے تک، سلام پھرنے تک، اس دوران وہ گھڑی اگر کسی بندہ مومن کو مل جاتی ہے تو وہ اجر و ثواب کو حاصل کر لے۔ جب صحابی یہ بات بیان کر رہے تھے تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تو نماز جائز ہی نہیں ہوتی جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے گویا نماز کے اندر ہے۔ تو وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا گویا نماز کے اندر ہی ہے۔ دوران خطبہ اگر وہ کوئی اللہ سے دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اگر وہ اس گھڑی کے اندر دعا ہوتی ہے۔ دوسرا، عصر کی نماز سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے، اس دوران میں دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ صحابہ تابعین کا یہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ وہ نماز عصر کے بعد کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے، گویا مسجد میں اعتکاف کیا کرتے، اتنی سی دیر کے لیے عصر سے مغرب تک کا وہ اعتکاف کرتے اور کسی سے کوئی بات نہ کرتے، توبہ استغفار کے اندر اپنا وقت گزارتے اور ذکر و اذکار کے اندر اپنا وقت گزارتے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزار دیتے۔ تو اس گھڑی سے ہر بندہ مومن کو مستفید ہونا ہے تو وہ جمعے کے خطبہ سے پہلے آئے اور نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک وہ مسجد کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کے حضور دعائیں کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کو مقام و مرتبے سے نواز دے گا، جو وہ رب سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ جمعے کا دن، اس دن میں جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی فرض ہے اور جو نماز ہے وہ بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ یہاں سے بات مفسرین جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ پہلی اذان، جب پہلی اذان ہو تو پھر تم لوگ اپنے کاروبار کو بند کر کے وضو شروع کر کے آپ مسجد میں آئے تاکہ آپ جمعے کے اس مقام و مرتبے کو جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ سوائے 4 لوگوں کے، ان سے جمعہ ثابت ہے، اگر وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وہ کون 4 لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ نے جمعے کو واجب اور فرض کیا ہے، سوائے 4 لوگوں کے۔ عبد مملوک، غلام، جو کسی کا غلام ہے اس کا مالک اسے جمعہ پڑھنے نہیں آنے دیتا تو وہ بندہ بے بری ہے۔ اب امرأۃ، عورت ہے، وہ گھر میں جمعے کا وہ اگر مسجد میں نہیں آ سکتی تو گھر میں وہ ظہر کی نماز پڑھے گی، جمعہ اسے ساقط ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی ساقط ہے، اس سے بھی جمعہ ساقط ہے۔ مریض جو چل پھر نہیں سکتا، اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ مسجد میں آ نہیں سکتا، ایسے مریض سے بھی جمعہ ساقط ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ایک حدیث میں مسافر کا ذکر بھی ہے کہ وہ اپنے سفر پہ ہے تو مسافر کے لیے بھی جمعہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے۔
یہ فرض جو اللہ نے مسلمانوں پہ جمع کیا ہے، جو اس فرض کی ادائیگی کرتا ہے اللہ اس کو بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور جو بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی سے غفلت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو بد نصیب ٹھہراتے ہیں اور یہ انسان اللہ کا بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کی حدیث میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھنے والے کے اجر کو بیان کرتے ہوئے کہا، سیدنا عبایہ بن رفاع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا تھا، ادرکنی ابو عبس، مجھے ابو عبس رستے میں ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ فرمایا من غرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس بندے کے پاؤں اللہ کے رستے میں خاک آلود ہو گئے، اس کے پاؤں پر خاک پڑ گئی اللہ کے رستے میں نکلتے ہوئے، مراد ان کی یہ تھی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہو، پیدل چل رہے ہو، یہ گرد و غبار جو آپ کے پاؤں پہ پڑ رہی ہے اس کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ اللہ ان پاؤں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ تو گویا جب آپ اپنے گھروں سے چل کے آتے ہیں، جتنی گرد و غبار جہاں جہاں آپ کے پڑتی ہے، اللہ رب العالمین اتنے حصے کو جہنم کی آگ سے پاک کر دے گا، جہنم کی آگ اس حصے کو چھوئے گی۔ جمعے والے دن جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو اللہ نے ایک خاص گروہ فرشتوں کا مقرر کیا ہوا ہے جو جمعے سے پہلے مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جو بندہ جمعے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آیا ہے۔ اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام کو وہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام تب الصحف، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے صحیفوں کو، اپنے رجسٹروں کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا وہ لوگ جو امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، وہ لوگ جمعے کا ثواب اور جمعے کے جو مقام و مرتبہ ہے، جو اللہ نے اس کو اجر، اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہی لوگ اس فضیلت کو اور اس اجر و ثواب کو حاصل کرتے ہیں جو امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں۔ کیا آپ آئندہ سے مسجد میں امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آئیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر جمعے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، گائے ذبح کرنے کا ثواب، بکرا ذبح کرنے کا ثواب، مرغی ذبح کرنے کا ثواب اور انڈا صدقہ کرنے کا اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے۔ فرمایا جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آیا اس کو اللہ اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب دیتے ہیں کہ گویا ایک بندے نے اونٹ ذبح کیا اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے۔ قربانی میں ہم کرتے ہیں، پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے، ایک بکرا خرید سکتے ہیں، گائے خرید لیتے ہیں، اونٹ خرید لیتے ہیں، بڑی ہماری دوڑ ہوتی ہے، لیکن اتنا اجر و ثواب کہ اللہ ہر جمعے آپ کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے اور آپ اس سے محروم رہیں، یہ بد نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، فضول بیٹھے ہوئے وقت گزار رہے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے اس رزق کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی، اس کاروبار کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی جس میں آپ اللہ رب العالمین کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے۔ حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میرے لیے عبادت کا وقت نکال، ملأت یدک ملأت صدرک غنا، میں تیرے سینے کو مالدار کر دوں گا، تیری جھولی کو بھر دوں گا،
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ فَقْرًا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کام کرتا رہا تو کرتا ہی رہے گا، تیری غربت کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو دن رات کام کرے گا، تیری پوری نہیں پڑے گی اگر تم نے اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقت نہ نکالا۔ اللہ کے لیے جمعے کے دن کم از کم آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں اور امام کی بات کو سنیں، اللہ رب العالمین آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اپنی دکان کو وقت پہ بند کریں، اپنی مجلسوں کو وقت پہ ختم کریں، ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں آنے کے لیے کوشش کریں۔ ہماری بدبختی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں تجھے 1000 روپیہ 2000 روپیہ 10,000 روپیہ دوں گا، کل اس ٹائم آ جانا، ہم اس کے وقت سے پہلے 2 گھنٹے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں آپ کو یقین آتا تو یہ جو بیسک انکم سپورٹ اور اس کے علاوہ جو یہ حکومت نے عوام کے لیے ریلیف فنڈ کا انتظام کیا تھا، اس کا منظر آپ اسکولوں میں جا کر دیکھیں۔ جب وہ ڈیٹس آتی ہیں، وہ تاریخ آتی ہے جس تاریخ کو وہ پیسے دیتے ہیں، لوگ فجر کی نماز سے پہلے لائنوں میں حضور جا کے لگے ہوتے ہیں۔ تو جو رب سچا ہے، جو تم سے سچے وعدے کر رہا ہے، یہ کرو میں جنت دوں گا، یہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا، ہمیں اس کی باتوں پہ یقین ہی نہیں۔ اللہ کی باتوں پہ یقین کریں، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے گا، کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ جمعے کے دن کے مقام و مرتبے کو جانیے اور اس دن جو اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو بندہ جمعے کی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ایک جمعہ وہ پڑھ لیتا ہے، دوسرے جمعے تک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، فجر کی پڑھی ظہر تک جتنے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، ظہر پڑھی عصر تک جتنے گناہ رب نے معاف کر دیے۔ اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ پڑھنے کے لیے شوق سے آئیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئیں، یہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا 3 دن مزید، یعنی 7 دن تو یہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ، اور 3 دن اور بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من غسل واغتسل، جو بندہ غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے جمعے کے دن، وبکر وابتکر، صبح سویرے جلدی جلدی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ودنا، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، واستمع، امام کی بات کو سنتا ہے، وانصت، اور خاموش رہتا ہے، ولم یلغو، کوئی لغو کام نہیں کرتا، یمشی ولم یرقب، پیدل چلتا ہے اور سوار ہو کے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ یخطوھا، جو قدم اٹھاتا ہے، جتنے قدم چل کے آیا، جتنے قدم چل کے جائے گا، اجر سنۃ صیامھا و قیامھا، ہر قدم پر اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نفلی روزہ اللہ کے ہاں کتنا اجر رکھتا ہے؟ فرمایا اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ تو گویا 360 کو آپ 5 سے ضرب دے لیں، کتنے 100 سال اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ جمعے والے دن ان چیزوں کے ساتھ جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے کو سنتا ہے اور نماز کو ادا کرتا ہے، اس اجر و ثواب سے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کہ جو بندہ خطبہ سننے کے لیے آتا ہے،
من اغتسل ومس من طیب امرأة، وہ غسل کرتا ہے اور اس کے پاس اپنی خوشبو ختم ہو گئی، اپنی بیوی کی خوشبو لیتا ہے، وہ لگا لیتا ہے، وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا سوٹ جو اس کا ہے وہ لباس پہن کے وہ مسجد میں آتا ہے، ثُمَّ لَمْ يَخْطُ رِقَابَ النَّاسِ، پھر وہ آتا ہے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا نہیں ہے، وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام بھی نہیں کرتا، اور خطبے کو اچھے طریقے سے سنتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے، کانت کفارۃ لما بینہما، اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس میں کمی کرتا ہے، لغو کام کرتا ہے، بیٹھ کے دوسروں سے باتیں کرتا رہتا ہے، خطبے کو اچھے طریقے سے نہیں سنتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو ظہرا، اسے جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو جمعے کو سننا ہے تو پورے انہمام کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جو خطیب بات کہتا ہے اس کو ذہن نشین کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو آپ تک دین پہنچ رہا ہے آپ آگے اس کو دوسروں تک پہنچیں۔ جمعے کا دن دخول جنت کا دن ہے۔ جمعے کا دن جو بندہ اس دن میں 5 کام کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو جنت کا داخلہ مل جاتا ہے۔ 5 کام کون سے ہیں؟ فرمایا من عملہن فی یوم کا کتب اللہ لہ من اہل الجنہ، جو بندہ ان 5 کاموں کو کر لیتا ہے اللہ اس بندے کو اہل جنت میں شامل کر دیتا ہے ایک دن کے اندر، اور وہ دن جمعے کا دن ہے، کیونکہ وہ حدیث کے اندر آگے بات آگئی، من صام یوم الجمعہ، جس بندے نے جمعے کا روزہ رکھا۔ اب یہ جمعے کا روزہ رکھنا، وراح الی الجمعہ، اور جمعے کے لیے آنا، یہ دونوں فضیلتیں جمعے کے دن میں ہیں، اس کے علاوہ کسی دن کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حدیث میں مراد جو ہے وہ جمعے کا دن ہی ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے اور جمعے کے دن وہ سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، وعاد مریضا، کسی بیمار کی تیمارداری بھی کر لیتا ہے، وشہد جنازہ، اور قدرتی طور پر اسے کسی کی فوتگی بھی ہو جاتی ہے، وہ اس فوتگی کے اندر بھی شریک ہو جاتا ہے، وعاتق رقبۃ، اور اس نے ایک غلام بھی آزاد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے 5 کام یہ کر لو، اللہ کے حبیب نے کہا اللہ اس بندے کو جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن یہ 5 کام کرنے والا بندہ اہل جنت میں ہوگا۔ جمعے کا دن ہے، اگر کسی بندے کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اس کی وفات جمعے کے دن ہو گئی، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ آپ من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقی من فتنۃ القبر، اس بندے کو عذاب قبر سے اللہ پناہ دے دے۔ جمعے کے دن وفات پانے والا بندہ، مومنہ مسلمان مرد یا عورت جو فوت ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جمعے کا دن قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی حیھتها، قیامت کے دن اللہ دنوں کو ان کی حالت کے اوپر اٹھائے گا، ویبعث الجمعہ، اور جمعے کو بھی اس کی حالت کے اندر اٹھائے گا۔ اس کی کیسی شکل و صورت ہوگی؟ زہراء منیرۃ، چمکتا ہوا روشن چہرے کے ساتھ ہوگا، اہلھا، جمعہ پڑھنے والے جو ہوں گے، یحفون بہا کالعروس، جس طرح دلہن کو اس کی سہیلیاں گھیر لیتی ہیں، جس طرح وہ اس کو گھیر کر لاتی ہیں، اسی طرح جمعے کے ارد گرد جمعہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تضیء لہم، جمعہ ان کے لیے روشنی کرے گا، یمشون فی ضوئھا، یہ اس روشنی کے اندر چلیں گے، الوانہم کالثلج البیاض، ان کے رنگ ایسے ہوں گے جیسے سفید برف ہوتی ہے، سفید برف کی طرح ان کے رنگ ہوں گے، ریحٌ یسطع کالمسک، ان سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی
جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، یخوضون فی جبال الکفور، یہ کستوری کے پہاڑوں کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ینظر الیہم الثقلان، ان کو بڑی بڑی مخلوقات دیکھیں گی، فرشتے اور جنات ان کو دیکھیں گے، یترکون تعجبا، تعجب کرتے ہوئے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اتنا مقام و مرتبہ اللہ نے کن لوگوں کو عطا فرمایا ہے، حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ یہ اس انداز میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، لا یخالطہم احد، ان کے اس اجر کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، الا المعزنون المحتسبون، سوائے ثواب کی نیت سے اذان دینے والے لوگ۔ یہ جمعہ پڑھنے والوں کے مقام و مرتبے کو اور ان کے اس مقام کو پہنچیں گے کہ کستوری کے پہاڑوں کے اوپر چلتے ہوئے روشن چہروں کے ساتھ، اور جمعہ ان کے لیے روشنی کرتا ہوا جا رہا ہوگا، اور یہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ جمعہ پڑھنے والے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے اس حساب سے قریب ہوں گے جس حساب سے وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ جس لحاظ سے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اس لحاظ سے آپ اللہ رب العالمین کا قیامت کا دن دیدار کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آئے، سب سے پہلے آپ اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے، اور سب سے آخر میں آئے تو سب سے آخر میں دیدار۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار جنت میں کب کرنا ہے، پہلے کرنا ہے یا لیٹ کرنا ہے۔ حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، اور اس وقت مسجد میں 3 بندے ہم سے پہلے موجود تھے، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں 4 میں سے چوتھا ہوں، اور چوتھا بھی کوئی دور نہیں، اور آگے پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا میرے حبیب نے یہ بات کہی تھی، ان الناس یجلسون من اللہ یوم القیامہ علی قدر رواحہم الجمعات، قیامت کے دن لوگ اللہ کے قریب ایسے بیٹھیں گے جیسے جمعے میں آ کر بیٹھنے والے ہیں، الاول فالاول والثانی والثالث، پہلے آنے والا پہلے، دوسرے نمبر پہ آنے والا دوسرے نمبر پہ ہوگا، تیسرے نمبر پہ آنے والا تیسرے نمبر پہ آنے والا ہوگا، اور میں چوتھے نمبر پہ آیا، اس لیے چوتھا بھی کوئی دور نہیں ہے۔ تو جتنی دور، جتنی لیٹ آپ آئیں گے اتنی دور آپ کو اللہ کے قریب جگہ ملے گی، اتنی دور آپ اللہ سے ہوں گے، اور جتنی جلدی آپ مسجد میں آئیں گے، سب سے پہلے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ دیدار الہی کا دن، جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین جمعے کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اہل الجنت یرون ربهم فی کل یوم الجمعہ، ہر جمعے کے دن اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، اور وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، اور اللہ کے قریب مجلس کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے وہ لوگ ہوں گے أَسْرَعُهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، جو جلدی جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وَأَبْكَرَهُمْ خُدْوًا، اور سب سے پہلے صبح صبح آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا دیدار اگر سب سے پہلے کرنا ہے تو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کیا کریں۔ جمعے سے پیچھے رہنے والے لوگ تو انشاءاللہ پھر کبھی جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس حوالے سے بیان کریں گے کہ جو لوگ جمعے کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں انہیں کس قدر اللہ رب العالمین ان کے لیے سزائیں رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کتنا ان سے نفرت کرتا ہے اور کتنا اللہ رب العالمین ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے جو فضائل ہم نے سنے ہیں ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر